سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن إلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے اللہ رب العزت اور اس کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مدت مدینہ کے بعد یعنی کہ لگ بھگ 3 مہینے کے بعد پھر آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا، کیونکہ کچھ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وقت کے حاضر نہ ہو سکا، اور میں خصوصاً شکر ادا کرتا ہوں ہمارے سید گرامی سید نورانی شاہ صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ حسن، جنہوں نے میری عدم موجودگی میں اس مقصد کو قائل تک پہنچایا۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے ان کے عمل میں عمل، علم میں عمل میں روز افزون مزید ترقی عطا فرمائے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو اور آپ سب کو محسوس کیا ہے، بولنے کی تربیت کو نہیں ہے، اجازت دے دے کہ انشاءاللہ کی بھی کچھ کوشش کروں گا کہ اس پر عرض کرنے سے پہلے اور آپ آقا نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، ہم تمام غریبوں اور یتیموں بے کسوں کے ماں باپ و بلیا حضرت آمینہ کے لال جناب عبداللہ کے نور نظر حضرت عبدالمطلب کے چشم جگر سب سے آخری پیغمبر جناب محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر عشق نبی میں جھوم کر درود شریف کی گالی عشق رسول کی تھالی میں سجا کر باواز بلند پیش کرے، پڑھی اللہم صلی علی اللہ نے اگر منہ میں زبان اور جسم میں طاقت رکھا تو ذرا بلند آواز سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ سلام و سلاما دائما علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرات صاحبانی حضرت کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کون سا مقدس مہینہ ہمارے سامنے جلوہ پیغام ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت اور مقدس معزز مہینہ ہمارے سامنے جلوہ فگر ہے، جن کی برکت کے سامنے، عظمت کے سامنے، جن کی عزت کے سامنے تمام مہینے کم سے کم ہے۔ آج اگر ہمارا ذہن دوڑتا ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ سب سے زیادہ مقدس اور معظم، لیلۃ القدر کی رات کو لوگ ہم اور آپ بہت زیادہ حسرت والی رات کہتے ہیں، لیکن علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان سے بھی زیادہ
لیلۃ القدر کی رات سے بھی زیادہ، شب برات شعبان المعظم کی 14ویں شب سے بھی زیادہ، اگر سب سے زیادہ بزرگی اور مرتبہ حاصل ہے تو ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف کو ہے۔ اسی لیے کہ اس ماہ مقدسہ میں ہمارے اور آپ کی ہی نہیں، پوری کائنات کے رسول سید المرسلین خاتم النبیین، سب سے افضل و اعلیٰ نبی، سب سے برتر و بالا نبی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ماہ کی 12ویں تاریخ کو اس خاکدار گیتی پر ضرورت فکر کرو۔ اگر اس مہینے میں اللہ کے رسول تشریف نہ لاتے تو نہ رمضان ملتا، نہ یہ قرآن ملتا، نہ یہ مسجدیں ملتی، نہ کوئی شب برات، نہ محرم، نہ کوئی بھی مہینہ ہمیں اور آپ کو نہ ملتا جب اللہ کے رسول ہی تشریف نہ لیتے یہ دنیا نہ بنتی۔ اس لیے اگر سب سے زیادہ ہمیں خوشی منانے کا اور چاہیے بھی کہ انسان کو اگر سب سے زیادہ خوش ہونا ہے، خوشی منانا ہے تو اسی مہینے میں خوش ہونا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے میں تشریف لائے تو حور و غلمان نے خوشیاں منائی، پیغمبروں نے خوشیاں منائی ہے، رسولوں نے خوشیاں منائی ہے، فرشتوں نے خوشیاں منائی، تو ہم اور آپ نبی کے غلام ہو کر خوشیاں کیوں نہ منانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کا مبشر پیغمبران کو میرے نبی سے پہلے بھیجا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان جتا ہے۔ اور ہم خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو۔ عید سے مراد ربیع الاول ہے، آپ کو رمضان والی عید یا بقرعید والی عید نہ سمجھ آئے گا کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو۔ ارے سرکاری کی آمد ہے، راہوں کو سجانے دو، سرکاری کی آمد ہے، راہوں کو سجا۔ اور جب ہم میلاد شریف مناتے تو اپنے گھر میں چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، روشنی جلاتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ میلاد شہیدی میں کچھ دیپ جلانے دو، میلاد شہیدی میں کچھ دیپ جلانے دو، میلاد شہیدی میں کچھ دیپ جلانے دو،
अल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने जरूर मोमिनीन पर एहसान फरमाया। किस पर? मोमिनीन पर एहसान। कि मैंने पहली कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश पैगंबरान इमाम को इस दुनिया में भेजा, हजरत आदम को भेजा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया। हजरत नूह को भेजा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाया। अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा, लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को भेजा, यहाँ तक कि तमाम पैगंबरान इज़ाम को भेजा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाया है। लेकिन जब अपने जवाब में उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने एहसान फरमाया है। आसमान का शामियाना दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। जमीन का बिछोना दिया, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया। सूरज दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि आज मैंने एहसान किया। चांद को दिया हमारे लिए, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। कहकशां और तारों की चमक हमें अल्लाह ने दिया है, लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। हमारे जिस्म में अगर आप नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी सारी नेमतें हमें अता फरमाई है, अता फरमाया है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एहसान किया है। तो दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह ने हमें और आपको दिया है, लेकिन अल्लाह ने कुछ में अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाया है। लेकिन अल्लाह ने जब हमारे आपके बीच अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने रसूल को भेज करके इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि अगर सुबह क़यामत तक तुम मेरा एहसान अदा करना चाहो तो नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर फरमाया, लेकिन ये हमारी और आपकी कम नसीबी है कि अल्लाह के रसूल का अल्लाह का एहसान हम कैसे चुका भी नहीं सकते। किसकी ताकत है? तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें हमारे बीच नबी को भेज करके हमारे ऊपर एहसान किया। और अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर अपने रसूल को भेजा है तुम्हारे बीच, इज़ बअसा फीहिम रसूला, कि मैंने उनमें अपना रसूल भेजा। तो फिर भेजने के बाद अल्लाह कह रहा है वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए मेरे बंदो जो मैंने तुम्हें अपने रसूल अपनी नियामत खास दिया है उसका खूब चर्चा करो, मिलाद बनाओ, नबी की तारीफ और तौसीफ में प्रोग्राम सजाओ। इस तरीके से वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें जो तुम्हारे ऊपर उसका खूब चर्चा करो। तो चर्चा हम करें कैसे? क्या सिर्फ हम अगर अपने घर में मुसलमान घर में पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने मुसलमानी नाम रख दिया, क्या मुसलमान हो गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से मानने का हक है, क्या हमने माना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह पैरवी करने के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या हमने उस तरीके से पैरवी की? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो
اللہ کہلوا رہا ہے اپنے نبی سے، نبی تم کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پہلے میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اور پیروی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس پر چلنا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا حرام، ہمیں اس سے بچنا. اور بھی دیگر باتیں تو بات کدھر کی کدھر چلی جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ربیع الاول کا دن ہمارے سامنے بہت ہی دست و احتشام کے ساتھ آ رہا ہے. اللہ نے میلاد بنائی اور اللہ نے کہا میلاد منائی، اگر اس پر تفصیل کی جائے تو لگ بھگ کئی جمعہ چلا جائے پھر بھی بات ختم ہوگی. اللہ نے تعریف بیان فرمائی انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کی شان عظیم الشان ہے، آپ کا اخلاق عظیم الشان. میلاد میں کرتے کیا؟ یہی نا کہ اللہ کے رسول کی تعریف کی جاتی ہے. اور کیا کی جاتی ہے؟ اللہ ہی کو تعریف کر رہا. ہم اور آپ کیا ہے؟ پہلے اللہ کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ کہے گا محبوب تم کہو کہ جس طریقے سے اللہ نے کیا ویسے تم بھی کرو. فرشتوں نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کی اگر باتیں کی جائے تو بھی ٹائم میں نکلتا ہے. فرشتوں نے بنایا، اور خدمہ نے بنایا، اور صرف ایک اکڑ کر رہ گیا، جو اکڑ گیا وہ آج تک اکھڑا اور ابھرتا پھر رہا. جیسے جب بھی ہم کہیں پر بیٹھتے ہیں کام شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان مرجو یہ اپنے آپ کو اکڑا اور ایسا اکڑا کہ صبح قیامت تک اکھڑ گیا. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ اپنے رسول کو ہمارے بیچ مقبوض فرمایا. کیوں نہ ہم منائیں، ہم کیوں نہ جشن جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالیں، ہم کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجائیں، ہم کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشار میں پروگرام سجائیں. تو میرے دوستوں بزرگوں میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں طبیعت ساتھ دے رہی ہے. ایک بات بتاؤں گا میں آپ کو، اس کے بعد میں سب جاؤں گا کہ آج ہم اور آپ راہب ہونا جو دیتے ہیں، فی سبیل اللہ جو دیتے ہیں، ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے؟ جیسے ابھی ربیع الاول شریف ہونے والا ہے الحمدللہ، اس میں ہم اور آپ پروگرام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروگرام اس سال بھی ہوگا انشاءاللہ ہوگا. یہ پروگرام اگر ہم صرف کے دن سے اللہ کے نام سے دیتے ہیں تو کتنی برکتیں ابھرتی ہے. میں مختصر طور پر بتاؤں کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں اس مسجد میں بھی کئی بار ہو چکا ہوں. حضرت رابعہ بصریہ ہے، گھر میں ان کی خادمہ ہے، کنیز ہے، دن بھر دونوں روزہ رکھی بھی ہے. افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے اور کئی دن سے بھوکے ہیں مسجد کے لیے، لیکن آج روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کے لیے بیٹھے، روزہ افطاری کے لیے بیٹھے تو ان کے گھر میں صرف 2 روٹیاں، دونوں روٹی لے کر کے حضرت رابعہ بصریہ اپنے خادمہ سے کہتی کہ بیٹھ جاؤ، اب اذان ہونے والی ہے، اب افطار کریں. چنانچہ قربان جاؤ حضرت رابعہ بصریہ پر دونوں خادمہ مل کر کے بیٹھ جاتی ہے. افطاری کا ٹائم ہے، اب اذان ہونے والی. اسی اثنا میں ایک فقیر دروازے پر حاضری دیتا ہے، کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پر اس گھر میں جو ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے. ہم نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں، ہم کئی دن سے بھوک سے نڈال ہیں، ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کئی دن سے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2 روٹیاں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اپنے خادم میں وہ دیا کہا کہ 2 روٹی لیا کر کے دے دو. خادمہ نے کہا ہے میری مالکن آپ نے کیا کر رہی ہے؟ کہا کیا؟ کہ آپ نے 2 روٹیاں دے دی.
آپ نے ایک روٹی دے سکتی تھی، ایک روٹی دونوں ہم دونوں مل کر کے کھا سکتے تھے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو اور میرے دروازے سے فقیر صرف ایک ہی لے کر کے جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اگر اس پر مکمل ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا بدلہ اس سے بڑھ کر دیتا۔ چنانچہ بیٹھے تو پانی سے افطاری کا وقت آ رہا ہے، افطاری کر لیتے، بھوک سے نڈال ہے، تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، کہا رابعہ دروازہ کھولو، کا کیا بات ہے؟ کام کھلا کھولنے سے ہے، کھلا سیٹھانی نے ہمیں بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے لیے کچھ تحفہ، کچھ تحفہ۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور دروازہ کھولنے کے بعد ایک خادمہ نے چھوٹی سی پوٹلی ہاتھ میں لیا اور اندر آ گئی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ کب پوٹلی کھولیں گے کب پتہ چلے گا، کھولو۔ پوٹلی کھولا، جب خادمہ نے پوٹلی کھولنے کے بعد دیکھا تو کہا اس میں روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ نے ارشاد فرمایا خادمہ خبردار ابھی کھانا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے روٹیاں گنو، روٹیاں کتنی ہیں؟ وہ خادمہ روٹیاں گننا شروع کر دیتی ہے، 1 2 3 4، جاتی کہ 10 نہیں 15 نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس پوٹلی کے اندر لگاتار 19 روٹیاں نکلتی ہیں۔ وہ خادمہ خوش ہو جاتی ہے۔ بارہ نے کہا اے خادمہ اتنا خوش کیوں ہوتی ہو؟ خادمہ نے کہا اے میری مالکن قربان جاؤ اللہ اس کے رسول پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے 19 روٹیاں بھیجی ہیں، اب ہم خوشی خرم سے کھا سکتے ہیں۔ رابعہ فرماتی ہے اے خادمہ خبردار ابھی اس کو ہاتھ مت لگانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جو صدقہ دیا ہے اس صدقے کا بدلہ یہ نہیں ہے، ابھی اس کو واپس کر دو پھر نظر آ دیکھو کھانا نہیں ہے۔ خادمہ نے کہا مالکن آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت رابعہ فرماتی ہے جو کہہ رہے ہو وہی کرو۔ چنانچہ کہا یہ روٹیاں تم لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن خادمہ اندر اندر پریشان ہے کہ کاش یہ روٹیاں لے لیتے تو ہم کھا کر کے بھوک مٹا دیتے، لیکن واپس کرنا پڑا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا ٹائم گزرا، تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، کہو مال کا دروازہ کھولیے، پھر ہم کو اسی سیٹھانی نے بھیجا ہے۔ کہا ٹھیک ہے دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا، پھر وہی پوٹلی، اور پوٹلی لینے کے بعد اندر گئی۔ خادمہ سوچ رہی ہے پھر اب کے بعد پھر یہ واپس نہ کروا رہے۔ رابعہ ارشاد فرماتی ہے خادمہ اب کھولو۔ قسم خدا کی خادمہ خوش ہو کر کے جب وہ پوٹلی کھولتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے کیا؟ کہا مالکن پھر روٹیاں ہیں۔ کہا ابھی کھانا نہیں، روٹیاں گنو۔ جب روٹیاں گننا شروع کر دیتی ہے تو گنتے گنتے 10 15 اور اس کے بعد جب 20 تک پہنچتی ہے، اب خادمہ نظر اٹھا کر کے مالکن کی طرف دیتی ہے، رابعہ بصریہ کی طرف دیتی ہے۔ رابعہ اب مسکرا دیتی ہے، ہنس دیتی ہے، تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے اے خادمہ اب اس نعمت کو اپنے اندر کر لو، اس لیے کہ پہلے جو روٹیاں آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطانی کی طرف سے آئی تھی، لیکن اب جو روٹیاں آئی ہیں وہ شیطانی کی طرف سے نہیں بلکہ اب کی روٹیاں اب کی بار شیطانی نے نہیں بھیجا ہے بلکہ ان روٹیوں کو میرے اللہ نے میرے لیے بھیجا۔ خادمہ کہتی ہے مالکن بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلی بھی تو 19 روٹیاں تھی، صرف ایک روٹی کے فرق، اور آپ نے ایک روٹی کمپا کر کے واپس کر دیا، اور آپ 20 روٹی ایک روٹی زیادہ بڑھ گئی، آپ پھٹ رہی ہے۔ کہا ہاں یہ تو سمجھ کا الٹتے ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہم نے کتنی روٹیاں دی تھی؟ کہا 2 روٹی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے 1 روپیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 1 روپے کا 10 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اے خادمہ میں نے 1 روٹی دی تھی تو 1 روٹی کے بدلے 10 اور 2 کے بدلے 20 ہونا چاہیے تھا،
اس لیے جب 19 روٹی آئی تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور جب 20 آئی میں سمجھ گئی اللہ نے ہمارے جو روٹی کے بدلے 20 عطا فرمایا۔ تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم خرچہ کرتے ہیں، میراث کرتے ہیں، عرس آراز کرتے ہیں، مسجدوں میں خرچہ کرتے ہیں، مدرسے میں خرچہ کرتے ہیں، لیکن بظاہر آپ کو ایسا کچھ دکھائی نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین یقین رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے صدقات کی وجہ سے، ان سارے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہمارے گھر میں برکت دے رہا ہے، کہیں ہمارے صحت کو ٹھیک کر رہا ہے، کہیں ہماری بیماریوں کو ٹھیک کر رہا ہے، کہیں ہمارے مویشیوں سے بیماری کو دور کر رہا ہے۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ ان صدقات کا کس طریقے سے ہم پر برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ جو حضرت رابعہ کی بات ہوئی، لیکن جب کوئی آمنہ کے رسول اللہ کے لال اللہ کے رسول کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کا صلہ کیا ہوگا؟ اس کا صلہ کیا ہوگا؟ نہ کوئی پائی کا لال بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی مفکر بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی مفتی بیان کر سکتا ہے، جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو چرچا ہم کیسے کریں؟ جلوس بنا کر کے کریں، میلاد بنا کر کے کریں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ٹائم ہو چکا ہے، اب میں ادھر ادھر نہ جا کر کے میں رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے ماننے والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جن کے اوپر اللہ کا اور اس کے رسول کا احسان نہیں ہے؟ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں منانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو رسول اللہ کے نام پر اپنے دل من سب قربان نہیں کر سکتا؟ ارے کون؟ اگر ہماری جان بھی جائے رسول اللہ کے نام پر تو بھی قربان، مال جائے تو بھی قربان، آگ جائے تو بھی قربان، یہاں تک کہ پورا جسم میں چلے جائے تو بھی قربان۔ تو بھی ہم رسول اللہ کے احسان کا بدلہ نہیں اٹھا سکتے۔ اے رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں، آنے والے منگل یعنی 19 تاریخ کو رسول اللہ کے میلاد جشن و احتفام کے ساتھ جسے منائی گئی تھی، انشاءاللہ اس سال بھی منائی جائے گی۔ تو اب میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم کے اوپر صرف 2-3 آدمی اگر آ جائے 500 روپے لے کر کے تو ہم سمجھ جائیں کہ یقیناً رسول اللہ کا دیوانہ آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے جلدی جلدی آئے، ٹائم ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ جلدی جلدی آئے۔ اب میں نے 500 2-3 دن کے لیے بات کیا تھا تو 2-3 دن ہو گئے، اب جن کو جتنا بھی دینا ہے وہ دے سکتے۔ جو ایسا ہر سال کھانا بنتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر میلاد سجائی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں بھی سجائی جائے گی۔ تو جو حضرت جن سے لیا ہے، جو نہیں دیے ہیں وہ حضرت جلد سے